عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ جب مکہ چھوڑ کر جا رہے تھے، خانہ کعبہ کے پاس انہیں نیچے لڑا کر کے اتنا مارا گیا تھا کہ ناک پوری پھوٹ گئی تھی۔ اس حالت میں وہ ہجرت کر کے آئے، لیکن سب کا سب چھوڑ آئے۔ مکہ والوں نے یہاں تک کہا، سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نوجوان تھے، ان کے حالات ایسے تھے، بہت قیمتی کپڑے پہنتے تھے، اور جب خوشبو لگا کر کے گزرتے تھے تو پورے مکہ میں لوگ پہچان لیا کرتے تھے، بہت عمدہ خوشبو لگاتے۔ جوانی کے عالم جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر چلے گئے، یہاں بے قراری کا عالم تھا، بہت سخت مخالف رسول، دشمن رسول، ماں بھی مخالف تھی۔ جب حضرت مصعب بن عمیر نے یہ کہا کہ نہیں میں بھی مدینے جانا چاہتا ہوں، جب نکلے تو سارے مکہ والوں نے روک لیا اور پکڑ کر کے ان کے باپ کے حوالے کیا، کہا مصعب کو بھیج رہے ہو تم اس حالت میں؟ باپ نے کہا بیٹا اگر تم جا رہے ہو تو ساری جائیدادیں چھوڑ جاؤ، کچھ نہیں لے جاؤ گے، جو ساتھ میں تھے پیسے مال دولت سب چھوڑ دیا اور نکلے۔ ٹھیک ہے مجھے کسی چیز کی حاجت نہیں، بس رسول اللہ کا دیدار ہو جائے، ساری بھوک ختم ہو جائے، سب چھوڑ دیا، ایک سامان لے جانے نہیں دیا۔ اور گھر سے باہر نکلے تھے، ماں پکڑ کر کے اندر لائی اور کہا خبردار جو تو نے کپڑے پہنے ہیں یہ بھی ہم تیرے باپ کے ہیں، اسے اتار کر کے جا، یہ تیرے بدن پر جو کپڑے ہیں یہ تیرے باپ کے سلائے ہوئے ہیں، اتار دے اس کو۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ گھر کے باہر ایک تاج کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا، اس تاج کے ٹکڑے کو اپنے جسم سے لپیٹتے ہیں اور پہنے ہوئے کپڑے اتار کر کے اپنی ماں کے پاس پھینک دیا، لے لو جن کپڑوں کو تم نے اتارا ہے مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، میں مدینہ طیبہ چلا جاؤں گا۔ گھر کے سارے سامان لے لیے گئے، ان سے جائیدادیں ختم کر دی گئی اور بدن پر موجود لباس بھی چھین لیا گیا، اور جب وہ نکل پڑے ایک صرف دشالے کی طرح ایک تھیلے کا کپڑا، ایک کونی، ایک تاج کا کپڑا لے کر مدینہ طیبہ پہنچے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مغرب کی اذان ہو چکی تھی، سارے صحابہ وضو فرما رہے تھے اور مسجد کی طرف دوڑے دوڑے جا رہے تھے۔ اچانک رسول اللہ کے قدم رک گئے، صحابہ نے پوچھا آقا کیا بات ہے؟ کہا تھوڑی دیر انتظار کرو جماعت کے لیے، اس لیے کہ ایک میرا دیوانہ مکہ چھوڑ کر کے آ رہا ہے، مجھے اس کی خوشبوئیں آ رہی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے، سارے صحابہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا الجھے ہوئے بالوں والا گرد و غبار میں آتا ہوا ایک چہرہ آ رہا ہے، نہ ساتھ میں گھوڑا گاڑی ہے، کچھ نہیں، پیدل چلتے چلتے اس کے پاؤں سوج چکے ہیں اور کبھی ادھر ادھر جھولے کھاتے ہوئے مسجد نبوی کے قریب آ گیا۔ صحابہ کہتے ہم میں سے کسی کو معلوم نہیں ہوا آخر کون آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا آقا یہ مکہ کا ہے تو ہم پہچانتے کیوں نہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری محبت میں اسے درد دیے گئے ہیں، تم چہرہ نہیں پہچان رہے ہو، جبرائیل امین اس پر سلام بھیج رہے ہیں، یہ مصعب بن عمیر ہے۔ جیسے ہی وہ مسجد نبوی میں تشریف لائے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیشہ اپنے جس میں اقدس پر چادر رکھتے تھے وہ اٹھایا اور مصعب بن عمیر کو پہنا دیا۔ اے مصعب تمہیں مبارک ہو، اللہ عز و جل نے مجھے حکم دیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر انہیں پہنائی گئی، اور قسم خدا کی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی بھر رسول اللہ کی اس چادر کو اپنے بدن سے کبھی الگ نہیں کرتے تھے۔ قیمتی کپڑے آئے لیکن اس لباس کو الگ نہیں کیا۔ جب آخری وقت آیا صحابہ کرام کو بلا کر اپنے گھر والوں کو بلا کر وصیت کرتے ہیں جب میں ننگا تھا رسول اللہ نے مجھے لباس پہنایا ہے، دنیا نے نہیں پہنایا، میری وصیت یہ ہے مجھے کوئی اور کفن نہیں، رسول اللہ کی اسی چادر میں دفن کر دیا جائے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے جو صحابہ قربانیاں دے کر کے آئے تھے، میں بتانا یہ چاہ رہا تھا مدینہ طیبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے مہاجرین صحابہ کو بلاتے ہیں، کیا حالت ہے تمہاری؟ تم مکہ چھوڑ دیے ہو، گھروں کو چھوڑ دیے ہو، جائیدادیں ختم ہو گئی ہیں، تمہارے پاس تو پہننے کے لباس بھی نہیں ہے۔ ان صحابہ نے کہا آقا بس آپ راضی ہیں تو بس ہمارے لیے کافی ہے۔ کئی صحابہ تھے، اس میں پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی نہیں چھوڑ دیا، جو مدینے میں انصار صحابہ تھے ان کو بلایا، اور اس میں بڑے بڑے پیسے والے بھی تھے، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ، بڑے بڑے صحابہ وہاں پر جو مدینے کے رہنے والے تھے، پیسے والے بھی، سب کو بلایا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
انصار اور مہاجرین کے درمیان آج میں اخوت بھائی چارگی قائم کرنا چاہتا ہوں. ایک انصاری صحابی کو بلاتے, ایک مہاجر صحابی کو بلاتے, ان دونوں کے ہاتھوں کو جوڑتے اور کہتے آج سے تم سگے بھائی ہو. اور وہ انصاری صحابی فوراً اس مہاجر صحابی کو اپنے گھر لے جاتے اور ساری پراپرٹی بتاتے, میری اتنی جائیدادیں ہیں, آج سے آدھی تمہاری ہے آدھی میری. میرے 2 مکانات ہیں, ایک مکان تمہارا ہے ایک مکان میرا ہے. یہاں تک کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ ہجرت کر کے جب آئے تھے, ان کے جو انصاری صحابی مدینے میں بھائی بنے تھے, انہوں نے کہا میری 2 بیویاں ہیں, ایک کو طلاق دوں گا, عدت کے بعد تم مجھ سے نکاح کر لو, اس لیے کہ تم نئے ہو مدینے میں, تمہیں کون عورت دے, کون بیٹی دے, میں اپنی ایک بیوی کو طلاق دوں, عدت کے بعد تم نکاح کر لو. یہ قربانیاں اگر آپ کو کہیں ملیں گی تو صرف مدینہ طیبہ. یہ معاشرہ آپ پوری دنیا میں نہیں تلاش کر سکتے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارگی قائم کر دی ہو اور وہ قائم ہو گئی ہو. ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ صرف صحابہ کرام کا جذبہ عشق رسول تھا اور جذبہ محبت نبی تھی, جو ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کو رائگاں نہیں جانے دیا, عمل کر کے دکھا دیا.